سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ہر آزمائش یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ میں اس کی رضا پہ راضی. تو رب کائنات نے ہم سے مثال دلوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب دن میں 5 مرتبہ تم میری بارگاہ میں بیٹھ کر میرے ابراہیم کی، میرے خلیل کی مثال دو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں میری رحمت کیا ہے. میری رحمت یہ ہے کہ تم میری رضا میں راضی رہنا سیکھ لو. ارے تم کہتے ہو نا کہ تمہارا رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اب یہ بتاؤ، تمہاری ماں تمہیں مشکل میں دیکھنا چاہے گی یا تمہاری سہولت دیکھے گی؟ تمہاری سہولت دیکھے گی، تمہارا آرام دیکھے گی، تمہیں اپنی شفقت و محبتوں سے نوازے گی، تمہیں کسی دشواری میں نہیں پڑنے دے گی. تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا یقین ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو تمہیں تو نہیں پتا تمہارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، تمہیں کیا خبر؟ یہ تو میں جانتا ہوں. تو اگر تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں تم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر تم اپنی مرضی چلانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی خواہشات کے اسیر کیوں ہوتے ہو؟ تم یہ سب کچھ میری مرضی پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو دن میں 5 مرتبہ ہمیں وہ رحمت کا مفہوم سمجھاتا ہے کہ اے میرے بندو، اصل رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے. جب تم اس طرح اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو گے اور اپنے اختیار کو اس کے اختیار پر ترک کر دو گے، تو پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری. اس لیے کہ تمہیں تو نہیں پتا کہ کیا چیز اچھی ہے تمہارے لیے، کیا بری ہے. لیکن جب تم مجھ پہ چھوڑ دو گے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، تو پھر تمہارے لیے بھلائی ہوگی، خیر ہوگی. کیونکہ جب ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ حضرات مکرم، تقریر تو میں کر چکا، وقت بھی ہو چکا. ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہر عالم اسلام کا وارث ہے؟ کیا ہر مسجد پاک ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر، چونکہ آقا کریم دنیا میں جلوہ فکر ہوئے، تو اس زمین کو یہ عزت بخشی کہ ساری زمین کو مسجد بنا دی. سبحان اللہ. پہلے جو امتیں تھیں ان کو صرف خاص عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت تھی، لیکن میرے آقا کریم آئے تو اب ساری مسجد، ساری زمین مسجد بن گئی. ہم کہیں سفر میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقاعدہ جو مسجد ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی، تو کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. جب تک مسجد پر باقاعدہ نجاست اور ناپاکی دکھائی نہ دے رہی ہو تو زمین پاک ہے، آپ اس پر کوئی کپڑا بچھائے بغیر نماز ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ساری زمین پاک ہے تو مسجد کے بارے میں یہ سوال کہ کیا مسجد پاک ہے یا نہیں ہے، یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. جب آقا کریم کی آمد پر رب کائنات نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا، سوائے وہ جگہ جہاں پر نجاست، غلاظت، ناپاکی ہو، اس کے علاوہ ہر جگہ پاک ہے. تو اس لیے مسجد کے بارے میں سوال میرا خیال ہے کہ بے محل ہے. لیکن یہ سوال کہ کیا ہر عالم اسلام کا وارث ہے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ آقا کریم کا جو فرمان ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ مال، دولت، زمین، جائیداد وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عالم جو ہیں وہ آقا کریم کے وارث ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا علم؟ آپ نے یہ بھی تو سنا ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ آقا کریم کا فرمان ہے. تو آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ سبحان اللہ. پوچھنا تو چاہیے نا. بات فرض کی ہو رہی ہے اور آقا کریم کے فرمان کی روشنی میں ہو رہی ہے. یہ کسی عالم کا جوش بیان اور زور خطابت نہیں ہے. جب آقا کریم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو یارو کیا ہم لوگوں پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہم غور کریں کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا ایم اے کرنا فرض ہے؟ کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا فرض ہے؟ یا چلو دین کے حوالے سے بات کرو، کیا جامعہ انوار العلوم ملتان سے کیا دورہ حدیث کی سند لینا فرض ہے؟ نہیں.
دراصل بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جو علم حاصل کیے بغیر ایک شخص بحیثیت مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا۔ پاکی ناپاکی کے احکام ہیں نا، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو ماشاءاللہ ایم اے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بندہ ناپاک ہو تو غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ اب بتائیے، جس کو پاکی ناپاکی کے احکام نہیں معلوم، کیا وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ تو وہ علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ انبیاء کا وارث تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ علم کا کوئی درجہ ہوگا نا جس کے لیے یہ عظمت کا پہلو سامنے آیا کہ وہ انبیاء کے وارث۔ تو وہ علم، پہلی بات تو یہ کہ آقا کریم کا اپنا، انہوں نے ہمیں دعا کی تلقین کی کہ تم کیا دعا مانگو؟ مولا مجھے علم نافع عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ شیطان کے پاس علم کی کوئی کمی ہے؟ فرشتوں کا بھی پروفیسر تھا، جو فرشتوں کو پڑھانے والا ہو اس کے علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ لیکن اس کا علم اس کے کام نہیں آیا، کیونکہ وہ اس کا علم اس کے لیے نافع نہیں تھا۔ علم نافع حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو حضرات مکرم، علم اس کے ساتھ عمل بھی ہے، اس کے ساتھ تقویٰ بھی ہے، خدا کا خوف بھی ہے۔ اگر آپ نے کتابیں کھنگالی ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ایک مجتہد کی شان کیا ہونی چاہیے، اجتہاد کرنے کے لیے کیا شرائط ہے۔ اب میں وہ تمام چیزیں اس وقت محفل نہیں، یہ چیزیں دراصل عام محفلوں میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا۔ آپ بتائیں، اگر آپ ایم اے کا کورس پہلی جماعت میں پڑھانا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا بچوں کا؟ تو یہاں پر وہی حال آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ علماء وارث ہیں، لیکن وہ علماء جو زہد و تقویٰ کے، جو علم و فضل کے، اور جو نیت کے حوالے سے، اخلاص کے، اور پھر قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کا وہ ایک اتنا بحر علم ہو، تباہر ہو اس میں کہ وہ انبیاء کی وراثت کے حوالے سے ان کو شمار میں لایا جا سکے۔ ہر عالم انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو عالم ہے، کتنے عالم ہیں جو کہ قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، سبحان اللہ۔ اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک بے شک۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی اور قرآن سے ہدایت پانے والے بھی۔ تو یارو، میرا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملی۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن سے گمراہ ہوئے وہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال، یہ سوال کرنے والے کے ذہن میں میری ان تمام جوابات کے حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، کچھ تسلی کرانا چاہتے ہوں گے، تو اس لیے یہ ایسے سوال مجمع میں نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کو اپنی تسلی کرانی ہے تو بیٹھ کر ڈسکشن کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی خلیش ہو، کوئی وسوسہ ہو، کوئی سوال ہو تو اس کا جواب مل سکے آپ کو۔ بے شک بے شک۔ اب یہ عام مجمع کوئی محفل مناظرہ تو ہے نہیں کہ یہاں پر یہ سوال و جواب ہونے لگے۔ بہرحال، میں نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق یہ جواب دینے کی کوشش کی۔ میں صرف ایک نصیحت کی بات کر کے یہ محفل اپنے انجام تک پہنچاتا ہوں۔ ختم شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ نصیحت کے حوالے سے مجھے دور نہیں جانا، پہلے ذکر ہوا